عمران بھائی، ہم نے جو نعت خوانی کا دور دیکھا، اب ہم جب اس سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں بڑا فرق واضح دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جو نعت خواں اس فیلڈ میں آتے تھے وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے تھے، اور حضرت قمر الدین انجم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، میں بھی تھا، تو چچا سے کہنے لگے کہ اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے اس موقع پر کہ کوئی نعت کی ایک اکیڈمی ایسی ہونی چاہیے جہاں نعت خواں کی پہلے تربیت ہو، پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے کہ یہ باقاعدہ نعت خواں ہے۔ الفجر نعت اکیڈمی سے میرا تعلق کم و بیش 20-25 سال پرانا ہے تقریباً، اور عمران بھائی آپ کا جو کام ہے ماشاءاللہ کوالٹی وائز بہت اچھا ہے، کام کو سمجھتے ہیں، بہت پروفیشنل انداز میں کام کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی دستیابی کو بڑا آسان بنایا ہوا۔ الفجر نعت اکیڈمی بہت مناسب بجٹ میں آپ کام کرتے ہیں۔ روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کاسٹ، الفجر پوڈ کاسٹ، دیکھنا نہ بھولیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، جو کہ لاتا ہے الفجر نیوز، جو کہ لاتا ہے ہفتہ وار محفل نعت و ذکر و دعا۔ الحمدللہ اب یہ نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، الفجر پوڈ کاسٹ۔ اس میں ہم آپ کے سامنے مختلف شعبہات سے تعلق رکھنے والے لوگ، جیسے کہ ہمارے علماء کرام، پیر الزام، ائمہ کرام، مذہبی سماجی رہنما اور معروف نعت خواں حضرات کے ساتھ ساتھ بچے، خواتین و حضرات کا بھی سیگمنٹ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو لائے ہوں گے جن کو آپ نے اکثر و بیشتر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہاں تک کہ میڈیا پر بآسانی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ میری مراد ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، محترم جناب محمد عظیم قادری چشتی ہاشمی صاحب سے ہے، جو کہ آج میرے درمیان یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عظیم بھائی، کیا سلسلہ ہے آج کل؟ آپ کا کیا معاملات ہیں؟ ماشاءاللہ کیا مصروفیات ہیں رمضان کے حوالے سے؟ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار کہ آپ نے اتنی عزت افزائی فرمائی۔ مصروفیت تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گاتے ہیں، سالہ سال وہی مصروفیت رہتی ہے، تو کچھ خاص اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ رمضانوں میں بھی ختم قرآن کی جو محافل ہوتی ہیں، تقاریب اس میں محافل نعت ہوتی ہیں، افطار کی جو محفل ہوتی ہیں اس میں بھی شرکت ہوتی ہے، ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ عظیم بھائی، آپ کو تقریباً کم و پیش عرصہ 35-40 سال سے میں فروغ نعت کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی کاوشیں ہیں اور آپ کا نام ہے، اور یہاں تک کہ نام کیوں نہ ہو، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایسی ہستی کے بھتیجے ہیں جن کا نام دنیا نعت کے اندر بہت بڑا مقام تھا۔ محترم جناب سعید ہاشمی صاحب، الحاج محمد سعید ہاشمی صاحب کو کون نہیں جانتا۔ بس عظیم بھائی، یہ چیز جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے، اور آج کل جو نعت خوانی ہے وہ نعت خوانی نہیں رہی جی، جو آپ کے پرانے دور میں کی جاتی تھی، سعید ہاشمی صاحب کے دور میں کی جاتی تھی۔ کیا بات ہے، یہ خرافات کس قسم کی ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں نعت خوانی کو لے کے؟ عمران بھائی، ہم نے جو نعت خوانی کا دور دیکھا، اور اب ہم جب اس سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں بڑا فرق واضح دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جو نعت خواں اس فیلڈ میں آتے تھے وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ پہلے وہ اساتذہ سے تربیت لیتے تھے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ محافل میں آنا شروع ہوتے تھے۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ہی پہلے، بلکہ اب تو یہ بھی ہونے لگا کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کسی زمانے میں نیچے بیٹھ کے سماعت کرتے تھے اب وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہم سے پہلے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ سیکھنے کا جو عمل ہے نا، جو ہم سیکھ کے آئے اور اصلاح لے کر آئے، تو وہ چیز اب اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، تربیت نہیں ہے۔ اور حضرت قمر الدین انجم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے،
गुफ्तगू हो रही थी, मैं भी था, तो चचा से कहने लगे कि इस बात की बड़ी अशद ज़रूरत है इस मौके पर कि कोई नात की एक एकेडमी ऐसी होनी चाहिए जहाँ नातख़्वां की पहले तरबियत हो, फिर उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि ये बाकायदा नातख़्वां है। ये आप ये देखें कि उनका जो एक ख़याल था वो 35-40 साल पहले वो ये बात कर रहे थे, अब उसकी कमी महसूस हो रही है, अब ज़रूरत महसूस हो रही है, ज़रूरत है उस तो ये उनका तख़य्युल आप देखिए। बुज़ुर्गों की निगाहें जो है ना बड़ी तेज़ होती हैं और बड़े दूर तक देखती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं अज़ीम भाई, सबसे पहले आपने कौन सा कलाम शुरू किया पढ़ना और कितनी उम्र में पढ़ना शुरू किया, और ये तरबियत का सिलसिला तो चचा जान से भी आया और आपकी माशाल्लाह गुट्टी पिलाई गई माशाल्लाह घर से वालिदैन की तरफ से। ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या देखकर आपके अंदर ये अंदाज़ और आज आप इस मकाम पर पहुँचे हैं? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो ये कि घर का माहौल जो था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब आँख खोली तो नबी करीम के गीत और उनके तराने हमने अपनी कानों में सुने। दादा माशाल्लाह इंडिया पार्टीशन से कबल इंडिया से पढ़ते हुए आए, पाकिस्तान में आके पढ़ा, चचा ने पढ़ा, मेरे वालिद अब्दुल हफीज़ मरहूम, चचा शफीक साहब उन्होंने पढ़ा, उसके बाद अब हमने पढ़ा, हमारे बाद हमारे बच्चे। तो ये हम इस वक्त सरकार की सना और तौसीफ में हमारी चौथी नस्ल है माशाल्लाह। और सबसे बड़ा अल्लाह का करम है कि बच्चा बच्चा जो है उसको अल्लाह ने खुश इलानी अता फरमाई है, ये बड़ा ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। तो हज़रत कौन सा कलाम था पहला आपका? इमरान भाई 78 में मैंने चचा का कलाम सुन के पढ़ना शुरू किया। वो मसरूर कैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था, महकाए हुए दिल में गुलिस्तान मोहम्मद। तो 78 से आप लगा लें कि तकरीबन 48 ईयर्स हो गए तकरीबन। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो कोई हम्द के 2-4 अशार हो जाएं? जी जी, ये हज़रत बहज़ाद लखनवी का हमदिया कलाम चचा ने पढ़ा, महफिल में बहुत कम पढ़ा गया, बहुत खूबसूरत। तू ही है जहाँ का सहारा इलाही, तू ही आसरा है हमारा इलाही। पड़ा वक्त जब भी कोई आके हम पर, क्या कहना? पड़ा वक्त जब भी कोई आके हम पर, तो हमने तुझी को पुकारा इलाही, तो हमने तुझी को पुकारा इलाही। यही तो है बहज़ाद के दिल का यही तो है बहज़ाद के दिल का अरमान, मदीने का कर लूं नज़ारा इलाही, मदीने का कर लूं नज़ारा इलाही। जहाँ का सहारा इलाही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़ीम भाई, बहुत प्यारा खुशखुलू अंदाज़ आपका। ये बिल्कुल एक रिक्कत तारी हो जाती है और महफ़िल का एक समा बन जाता है, और जब आप जैसे लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इश्क़ रसूल की शमा फूटने लगी। और इंसान देखिए, नातख़्वानी वो है कि जिसमें हम बैठ के उल्टे सीधे तरीके से हिले जुले नहीं, अदब से सुनकर जो है ना झूमना शुरू कर दें हुज़ूर की बारगाह में और आंखों से आंसू रवा हो जाए। सुभान अल्लाह, ये नातख़्वानी है बेशक। पर ये आजकल बिल्कुल देखने में नहीं मिलती, क्योंकि लोगों ने बहुत सी चीज़ों में खरापात पैदा करने के बाद ऐसा कल्चर बना दिया कि अब हर बंदा हमसे टाइम लेते हुए क्या कह रहा होता है, हज़रत वो फलां दिन प्रोग्राम है,
کتنے پیسے لیں گے آپ؟ ارے یہ کوئی مارکیٹ میں بکنے والی چیز ہے جو تم وہ خریدنا چاہتے ہو؟ جی ہاں بالکل. تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوا کچھ؟ اس حوالے سے بتائیں کہ لفافے کے حوالے سے لوگ کیا ڈیمانڈ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے، ایسے کریں گے، بڑے لوگ ٹکراتے ہیں زندگی میں. جی ہاں بالکل عمران بھائی، جب لوگ محفل کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ان کا یقیناً یہ سوال بھی ہوتا ہے. جو لوگ عرصہ دراز سے ہمیں جانتے ہیں ان کو تو اندازہ ہے کہ ان کا سلسلہ وہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ یقیناً پوچھتے ہیں کہ عظیم بھائی آپ کی کیا خدمت کی جائے گی، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کبھی اس بارے میں کبھی لب کشائی نہیں کی، اور نہ انشاءاللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ وقت کبھی لے کر آئے کہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے و طفیل عمران بھائی بہت نوازا ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے. برسر روزگار ہے، گورنمنٹ کی ملازمت سے وابستہ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں، تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے. تو خیر ریٹائرمنٹ کے بھی قریب آتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہو. ڈیمانڈ تو دور کی بات ہے، کبھی یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ میں ٹیکسی میں آؤں گا یا آپ گاڑی بھیج دیں، کیونکہ عمران بھائی یہ کام عاجزی والا کام ہے. اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو لوگ منتظم محفل ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو لوگ نہیں ڈیمانڈ کرتے تو ان کا خود وہ خیال کریں، ان کے وقت کا خیال دینا کریں. چاہیے. اصل جی میں جی دیکھیں، مسئلہ یہ کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے. دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ وقت انسان نکالتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ اب ہم لوگ تو مانگ نہیں رہے نہ ہم کچھ کہتے ہیں. عموماً ایسی جگہوں پہ معاملات دیکھے گئے کہ ہمارے سامنے نہ پڑھنے والوں کو ایسا ایسا نوازا جا رہا ہے، ان کو بلا گیا یہ مرکزی ہیں، فنا ہے تو یہ ایسے ہیں، یہ بہت نامور ہیں تو ان کو پڑھوانا. جب وہ پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کیا پڑھ رہا ہے. لیکن جو اصل حقدار ہے، جبکہ سنت مبارک ہے، حضور نے چادر شریف پیش فرمائی نعت خواں کو، سب جانتے ہیں اس چیز کو. تو تحفہ دینا سنت ہے. تحفے کی عقیدت میں کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اسی حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں نا، الفجر نعت اکیڈمی کو آپ تقریباً عرصہ دراز سے جانتے ہیں. بے شک بے شک. ہمارے پروڈکشن ہاؤس کو جانتے ہیں اور اکثر بیشتر آپ نے کام بھی کروائے. جی جی بالکل. آپ اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں ابھی. الفجر نعت اکیڈمی سے میرا تعلق کم و بیش 20-25 سال پرانا ہے تقریباً. اور عمران بھائی آپ کا جو کام ہے ماشاءاللہ کوالٹی وائز بہت اچھا ہے. کام کو سمجھتے ہیں، بہت پروفیشنل انداز میں کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی دستیابی کو بڑا آسان بنایا ہوا. الفجر نعت اکیڈمی نے بڑا دستیابی اپنی بہت آسان، یعنی ایک بہت مناسب بجٹ میں آپ کام کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ہی خاصہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا تو میں ہی چاہ رہا تھا کہ الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت پیارا کلام ہے جو آپ کی پہچان بنا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے. جی جی. تو چند اشعار اگر اس کے ہو جائیں. جی یہ کلام چچا نے مدینہ طیبہ میں لکھا تھا. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا یہ. اللہ اللہ. اس کے بعد ایسا ہی ہے پوری دنیا میں. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں،
خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. ثنا خواں بنایا ثنا گو بنایا ثنا خواں بنایا ثنا گو بنایا سعید سے تو اور کیا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے تو بچپن کی یادیں تازہ کر دی. اللہ پاک آپ کے پڑھنے میں عروج عطا فرمائے اور اسی طرح جو ہے نا خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ہمت و استقامت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کے تمام گھر والوں پر اور نعت خوانوں کے اوپر خاص طور پہ ہمارے اس وقت کے جو ہیں ان پر بھی الحمدللہ سایہ آپ کا تاجر قائم و دائم رکھے. آپ کی اکیڈمی جو سید ہاشمی اکیڈمی کے نام سے، جی جی، تو ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے پاس ابھی ہیں؟ عمران بھائی کم و بیش کوئی 25 بچے ماشاءاللہ ابھی ہیں، اور جن میں سے 5 یا 6 بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ پڑھنے کے قابل ہیں. بڑا اعتماد پر اعتماد ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، لہن کے ساتھ بہت اچھا ان کا لہن ہے، ان کی پچ بہت اچھی ہے، پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تو ایسا کریں نا کہ دیکھیں پروڈکشن تو ہماری حاضر ہے آپ کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے، پروڈکشن کے حوالے سے جہاں جہاں ان کو آگے بڑھنے کا موقع چاہیے وہ ہم حاضر ہیں آپ کے جی ساتھ. جی، پہلے بھی کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ. جی، اسکول کی ہماری بچیاں تھیں، انہوں نے آپ کے اور بہت اچھا البم رہا ان کا. جی جی ماشاءاللہ. میم سے محمد نام. جی جی، بہت پیارا کلام ہے. میں پرسوں سن بھی رہا تھا جب آپ کا ٹائٹل بنایا تو وہ کلام میری آنکھوں کے سامنے آیا. جی جی، تو میں اس کو سن رہا تھا. میں یہ چاہ رہا تھا اصل میں کچھ چینلز کے اوپر ہمارے پاس سے یعنی کہ کافی کالز آتی ہیں، کیونکہ ہمارا وہ والا کام نہیں ہے کہ چینلوں پہ جانے کے لیے 2,000 5,000 روپے لوگوں سے لے کر وہاں بھیج دیں. ہم وہ والا کام نہیں کرتے. تو اگر آپ کے پاس کچھ بچے اور بڑے بچے بچیاں ہیں کچھ جی جی پڑھنے والے اچھے، تو آپ لازمی مجھے جو ہے نا ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ یا ان سے رابطہ کروائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں اور ترسوں کسی بھی چینل پر انشاءاللہ ان کو بھیج کر پڑھواتے ہیں تاکہ یہ پروموٹ ہو اور آپ کا نام روشن کریں. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25 بچے تو وہ ہیں جو بوائز ماشاءاللہ جو اکیڈمی آتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ میں جس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں درس و تدریس کے حوالے سے، تو میرا جو اسکول ہے جہاں میری پوسٹنگ ہے لیاقت آباد گورنمنٹ گرلس سیکنڈری اسکول لیاقت آباد نمبر 4 میں. اچھا، ایک خاص بات یہ ہے کہ عمران بھائی جس اسکول میں میری پوسٹنگ ہے، میں 28 سال سے میں اپنی خدمات درس و تدریس سے شعبے میں دے رہا ہوں. میں نے وہیں سے میٹرک بھی کیا ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس اسکول میں ہماری جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی میں 15 دن میں 20 دن میں مہینے میں ایک سیشن لیتا ہوں. تو بچیوں کو میں وہی ان کی کوچنگ کرتا ہوں اسکول میں ہی. عموماً فیس بک پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، جی ہاں، لائک کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بچیاں بھی بڑی یعنی ان کو جب فری ہوتی ہیں، جب میں نے ان کو کہا ہوا کہ جب آپ ایک اچھا ماحول مل رہا ہے، کوئی فری پیریڈ ہو، ایسا موقع ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ. وہ 25 30 35 جمع ہو کے میرے پاس آ جاتی ہے. زبردست زبردست زبردست. یہ فیض عام کر رہے ہیں نا آپ. یہ ایک امانت ہے اپنا عمران بھائی، جو ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے منتقل کرنی ہے. یہ اپنا جذبہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے نا، اب اس کو منتقل کر دیں کسی طرح. ایسا ہی ہے، بس یہ ہے، تاکہ ہم نہ ہوں گے تو ہمارے بعد یہی چراغ جلیں گے. اصل میں یہ چراغ جب جلیں گے نا تو روشنی تو ہوگی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بے شک، سب سے مین فوکس یہ ہے. میں اکیڈمی اگر پڑھاتا ہوں نا تو یہی سوچ کے پڑھاتا ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی اچھا سرکار کا ثناخواں بن گیا بے شک، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب تک پڑھتا رہے گا جب تک اپنی قبر میں جو ہے نا انشاءاللہ چراغ جلتے رہیں گے. چراغ جلتے رہیں گے. بے شک. اور سعید ہاشمی صاحب کا سلسلہ تو ایک بہت اچھا وقت گزرا. آپ کی مصروفیت میں سے اگر کسی نعت خواں کو آپ سے ٹائم لینا ہو تو آپ نے کوئی سیکٹری ویکٹری رکھا تھا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا کہ کبھی سیکرٹری رکھنے کی ضرورت. ڈائریکٹ فون اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑا تمام اعزاز ہے. چیزیں. سب سے بڑی تو بات یہ کہ عمران بھائی
میں ایک بہت چھوٹا سا ثنا خواہ ہوں. میں اتنا بڑا ہوں نہیں کہ سیکریٹری رکھوں. اچھا ثنا خواہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا حضرت. میں بس حضور کی شان بیان کرنے والا عام انسان ہو نہیں ہاں سکتا نا وہ حضرت. دنیا، لیکن اپنے طرف کو میں ایک ادنا سا ثنا خواہ ہوں. بس میں ہوں ادنا سا. اور یہ چیزیں جب بہت بات کی بہت اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ایسے نعت خواہ ہیں جنہیں اللہ نے بہت مقام دیا اور بہت عزت دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سیکریٹری وغیرہ کے معاملات نہیں رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے سوالات کیے. ٹائم اصل میں ہمیں اجازت نہیں دیتا، ورنہ تو سوالات اتنے ہیں. حضرت کو لے کے بیٹھا جائے نا تو ان سے سنتے ہی رہو، بس ہر کلام کی فرمائش کرتے رہو اور سنتے رہو. لیکن انشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ حضرت وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، تشریف لاتے رہیں گے. الحمدللہ آج 10 رمضان مبارک ہے اور ہماری سعادت کے رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ملا. اور آج حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. ماشاءاللہ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں حضرت کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ایک کہنے پر اپنے ٹائم سے قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا اور آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. ناظرین، اپنے ہوسٹ اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو اجازت دینے سے پہلے سن لیجئے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے مہمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کا